اقبال کہتے ہیں جوانی کیا ہے؟ کہتے ہیں عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ اقبال کی نظر میں مسلم جو جوان ہے وہ عقاب کی طرح ہے، شاہین کی طرح ہے۔ آپ غور فرمائیں، اقبال نے مسلم جوانوں کو شاہین سے تشبیہ دی، عقاب سے تشبیہ دی، ایگل سے تشبیہ دی۔ آخر یہ شاہین، عقاب، ایگل کیا چیز ہے؟ دراصل یہ پرندوں کی دنیا کا بادشاہ ہے۔ جس طریقے سے ہم جو ہے وہ جنگل کا بادشاہ شیر کو کہتے ہیں، اسی طرح کائنات پرندوں کی کائنات میں پرندوں کا بادشاہ ہے یہ۔ چونکہ 11ویں شریف کا مہینہ چل رہا ہے، میں نے کبھی تقریروں میں اشارہ بھی کیا تھا، ہمارے مرشد حضور قطب الاقطاب غوث الاقواس غوث الکونین غیاث العالمین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ارشاد فرمایا انا البازی وشب کل شیخ، کہ میں ولایت کی دنیا کا باز ہوں، میں ولایت کی دنیا کا باز ہوں۔ آخر باز میں کیا خصوصیت ہے کہ ولیوں کا سردار بھی اپنے آپ کو باز سے تشبیہ دے رہا ہے، اور شاعر مشرق قلندر لاہوری بھی مسلم امہ کے جوانوں کو باز سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ اس دن سے میں لوگوں کو کہتا ہوں مجھے باز سے، شاہین سے، عقاب سے بڑی محبت ہو گئی جس دن میرے پیر نے اپنے آپ کو باز یا شب کہا، پرواز کرنے والا باز کہا، چمکنے والا باز کہا، بلندی پہ اڑنے والا باز کہا۔ باز کہنے کی وجہ غوث پاک نے جو کہا مجھے یہ سمجھ میں آتی ہے قصیدہ غوثیہ سے، دراصل باز جہاں تک اڑتا ہے وہاں تک کوئی پرندہ پرواز نہیں کر سکتا۔ غوث پاک فرماتے ہیں انا البازی واشہب، میں پرند، میں کائنات ولایت کا باز ہوں۔ مطلب یہ کہ میری پرواز جہاں تک ہے وہاں تک کسی کی پرواز ہی نہیں ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں جب میں نے ولایت کی دنیا میں سفر شروع کیا تو میں جہاں گیا وہاں میرا ہم سفر کوئی نہیں تھا، وہاں میرا ہم سفر کوئی تھا تو وہ نور محمدی تھا، مصطفیٰ جام رحمت کا نور تھا، ان کے علاوہ کوئی میرے ساتھ نہ چل سکا۔ یہ ہے سرکار غوثیت مآب نے۔ تو بہرحال باز کیا ہوتا ہے، شاہین کیا ہوتا ہے؟ دراصل یہ ہوا ڈاکٹر اقبال نے بلوچستان کے سفر میں یا وہاں کے قیام میں باز کا بہت گہرائی سے مشاہدہ کیا، مطالعہ کیا، اور پھر ایک مسلم جوان کو انہوں نے باز سے تشبیہ دی۔ تھوڑی سی چونکہ وقت یہاں پر ہمارا اب مختصر رہے تو اس درمیان میں جلدی اپنی بات مکمل کروں، بہت دھیان سے سننا میری قوم کے جوانوں۔ فکر اقبال میں نوجوان مسلم کا تصور کیا ہے؟ اقبال نے مسلم جوانوں کو باز سے تشبیہ دی، یعنی عقاب ہے تم عقاب ہو۔ نمبر ایک، تم کوے نہیں ہو، تم عقاب ہو۔ پہلی بات، کوے جو ہوتے ہیں وہ گندگی پہ بیٹھتے ہیں، کوے جو ہوتے ہیں گندگی پہ بیٹھتے ہیں، مردار کھاتے ہیں۔ عقاب کبھی گندگی پہ نہیں بیٹھتا، شاہین کبھی گندگی پہ نہیں بیٹھتا، بلکہ انہوں نے کہا ہے اللہ اکبر، گرگس کا جہاں اور ہے، شاہین کا جہاں اور، پرندے تو اور بھی ہے، ان کی دنیا الگ ہے، شاہین کی دنیا الگ ہے، عقاب کی دنیا الگ ہے۔ کوا گندگی پہ بیٹھتا ہے، شاہین کبھی گندگی پہ نہیں بیٹھتا۔ تو مسلم جوانوں کو اقبال پیغام دے رہے ہیں تو گناہوں کی گندگی پہ بیٹھنے کے لیے نہیں ہے بلکہ تو نیکیوں کی خوشبو پر بیٹھنے کے لیے ہے۔ اللہ اکبر، روڈ، چوک اور چوراہوں پر ٹائم پاس کرنے کے لیے دوسرے بیٹھتے ہیں، تو نہیں بیٹھتا۔ تیرا تو گھر سے نکلنے کا بھی مقصد ہوتا ہے، تیرا تو کسی سے ملنے کا بھی مقصد ہوتا ہے۔ مسلم جوان اپنے وقت کو صحیح استعمال کرتا ہے، ٹائم کا صحیح یوٹیلائز کرنا اگر کسی سے سیکھنا ہے تو مسلمانوں سے کوئی سیکھے۔ یہ کل تک کے ماحول تھے، آج تو کسی کو ٹائم کی اہمیت ہی نہیں پتا ہے، جہاں چاہے بیٹھ گئے، جہاں چاہے اٹھ گئے، جس کے ساتھ چاہے بیٹھ گئے۔ یاد رکھنا امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے استاد نے مجھے جو نصیحت کی تھی ان میں سے ایک نصیحت یہ تھی کہ وقت تو دو دھاری تلوار ہے، اگر تو نے اس کا صحیح استعمال نہیں کیا تو یہ تجھے کاٹ کر کے رکھ دے گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں اور اے میری قوم کے جوانوں، تم عقاب ہو، عقاب، تم کب
कौवे नहीं हो, तुम कहीं भी ना बैठा करो, तुम कहीं भी ना उठा करो। कौड़ियां खेली जा रही तुम वहां बैठ जाते हो, ताश के पत्ते खेले जा रहे तुम वहां बैठ जाते हो। अगरचे तुम खेलते नहीं, लेकिन वहां बैठना तुम्हारी शायान शान नहीं। आप कहेंगे क्यों नहीं? मैं कहता हूं मुसलमान दुनिया का वो वीआईपी प्लस तबका है कि दुनिया का कोई बादशाह, कोई ताजदार उसका मुकाबला नहीं कर सकता। क्यों? इसलिए कि खुदा जिससे मुखातिब होता हो और खुदा जिसे या अय्युहल्लज़ीना आमनू का लक़ब अता करता हो, उसके मुकाबिल कोई हो सकता है? उसकी बराबरी कोई कर सकता है? याद रखना, किसी मुफक्किर ने कहा था, इंसान जब तक अपनी कदर खुद नहीं करता उस वक्त तक के कायनात उसकी कदर नहीं करती। मुसलमानों अपनी कदर करना सीख जाओ। कुरान मुकद्दस में कमोबेश 82 मकाम पर अल्लाह ने नबी के गुलामों को या अय्युहल्लज़ीना आमनू का लक़ब अता किया। कौम मूसा को यह लक़ब ना मिला, कौम ईसा को यह लक़ब ना मिला, कौम इब्राहीम को यह लक़ब ना मिला। अगर यह लक़ब मिला है तो महबूब की उम्मत को मिला है। खुदा तुम्हें ईमान वाला कहकर पुकारे। एक बात आपसे कहूं, अगर कोई किसी को मौलाना कहकर के पुकारे, कोई बड़ा, तो उसके इल्म में शक क्या है? उसके इल्म में शक क्या है? कोई बड़ा किसी को मुहक्किक कह के पुकारे तो उसके मुहक्किक होने में शक क्या है? तो वाजिबुल वजूद खल्ला के कायनात जिसको 82 मर्तबा पूरे कुरान में या अय्युहल्लज़ीना आमनू कह के पुकारे, उसके मोमिन होने में शक क्या है? और जिसके मोमिन होने में शक नहीं है उसके जन्नती होने में शक है। आप बहुत तो अल्लाह जिसे या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहे, लेकिन उसकी कोई लाज तो रखे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहलाने की कोई लाज? जो या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहलाएगा उसके हाथ में शराब की बोतल होगी, वो कौड़ियों की जगह बैठेगा, वो ताश के पत्तों की जगह बैठेगा? नहीं, वो माँ बाप को घर से निकालेगा? नहीं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कितना अजीम लक़ब है, मैं समझता हूं इससे बड़ा कोई लक़ब नहीं। और हैरत है, हमारी औकात कुछ नहीं, हम कुछ नहीं। मूसा को पुकारा तो या मूसा कह के, दाऊद को पुकारा तो या दाऊद कह के, अय्यूब को पुकारा तो या अय्यूब कह के, अंबिया को नाम लेकर के पुकारा और उनकी उम्मत को पुकारा तो या बनी इस्राइल कह के। लेकिन जब महबूब की उम्मत की बारी आई, हालांकि ये उम्मत की नबियों के जूतियों के बराबर नहीं है, लेकिन बात इतनी है कि महबूब की वजह से उम्मते महबूब भी महबूब हो गई। क्योंकि दोस्ती का तकाजा यह है कि दोस्त का दोस्त भी दोस्त ही होता है। हाँ, और दोस्त से जितना प्यार होता है दोस्त के दोस्त से भी उतना ही प्यार होता है। तो पहले तो महबूब को उम्मत दी और महबूब के दिल में उम्मत की मोहब्बत भी खुद ही पैदा की और फिर खुद उनसे मोहब्बत करने लगा, उनसे इतना प्यार करने लगा कि अल्लाह अकबर। ये भी एक अलग उन्वान है जो कभी 8 दिन के दरमियान इंशाअल्लाह आएगा। लेकिन तो शाहीन जो होता है उसमें फर्क ये कौवों से कि वो गंदगी पे नहीं बैठता। देख लेना कभी भी, वो परिंदे की दुनिया का बादशाह है, उसको शऊर इतना है कि मैंने गंदगी पे नहीं बैठना। मुसलमान तूने कभी गुनाहों पे नहीं बैठना। अगर तू वाकई मुस्लिम है तो, अगर तू वाकई मोमिन है तो तूने गंदगी पे नहीं बैठना। दूसरी चीज, शाहीन जो होता है वो सिर्फ शाहीन के साथ उड़ता है। जैसे और परिंदों के अंदर ये शऊर नहीं होता। कबूतर कभी अबाबिल के साथ भी उड़ जाएगा और अबाबिल कभी कबूतर के साथ भी उड़ जाएगा। कौवों के साथ कभी चिड़िए भी उड़ेंगे, चिड़ियों के साथ कभी कौवे भी उड़ेंगे। ये सारे परिंदों की घाल मेल चलती रहती है। लेकिन बाज इतना गैरतमंद होता है, वो कभी कौवों के साथ, कबूतरों के साथ, अबाबिल के साथ नहीं उड़ता। वो अपने या तो अकेले उड़ता है या तो सिर्फ शाहीन के साथ, उकाब के साथ उड़ता है। इकबाल तुझे शाहीन कह के बता रहे हैं, हर एक के साथ रहना तेरी शान नहीं है। कौवे कौवों के साथ उड़ते, ये गौस पाक का कौल भी है।
یہ حضور غوث پاک کا قول بھی کہ کوے کووں کے ساتھ اڑتے ہیں، شاہین عقاب عقاب کے ساتھ اڑتا ہے۔ اے مسلم نوجوان، سب کے ساتھ رہنا اٹھنا بیٹھنا تیری شان نہیں ہے، تو اپنے جیسے جوان تلاش کر۔ یعنی اگر تو محبت رسول میں سرشار ہے تو شراب کا جام تھامنے والوں کے ساتھ بیٹھنا یہ تیری توہین ہے، کیونکہ شاہین کبھی کووں کے ساتھ نہیں اڑتا۔ اللہ اکبر، تجھے بیٹھنا کس کے ساتھ ہے، تجھے اٹھنا کس کے ساتھ ہے، تجھے چلنا کس کے ساتھ ہے؟ اپنے جیسے لوگ تلاش کر جن کی نگاہیں پاک ہو، جن کے خیالات پاک ہو، جن کے محسوسات پاک ہو، جن کے ادراکات پاک ہو، جن کا رزق حلال پاک ہو۔ اللہ اکبر، ایسے لوگوں کو ڈھونڈو اور ان کے ساتھ اٹھو بیٹھو۔ یہ کیا کسی کے بھی ساتھ اٹھ گئے، کسی کے بھی ساتھ بیٹھ گئے؟ یاد رکھنا، سگریٹ پینے والوں کے ساتھ بیٹھو گے بہت جلدی سگریٹ کے عادی ہو جاؤ گے، شراب پینے والوں کے ساتھ بیٹھو گے بہت جلدی شراب کے عادی ہو جاؤ گے، زنا کے اڈوں کو آباد کرنے والوں کے ساتھ بیٹھو گے بہت جلدی زنا کے عادی ہو جاؤ گے۔ صحبت کس کے ساتھ رکھ رہے ہو، کس کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے ہو؟ اور یہ بھی کہہ دوں، نبی کے بے ادبوں کے ساتھ بیٹھو گے تو بہت جلدی نبی کے بے ادب بھی ہو جاؤ گے۔ شاہین کے ساتھ اڑتا ہے، شاہین دوسروں کے ساتھ نہیں اڑتا، عقاب دوسروں کے ساتھ نہیں اڑتا۔ اب تمہیں اندازہ کرنا ہے کہ تم کون ہو، تم عقاب ہو یا کوے چیل ہو، چاہے وہ ابابیل ہو، کیا ہو تم، پرندوں کی دنیا میں کیا ہو؟ یہ تو اقبال تشبیہ دے رہے ہیں، استعارتاً بیان فرما رہے ہیں۔ آؤ عہد کرو، اپنے آپ کو پہچانیں گے اور اپنے آپ کو پہچان کر کے اس کے مطابق دوست ڈھونڈیں گے۔ آج کل زیادہ تر جو ہے وہ گناہوں کے اڈے جو آباد ہو رہے ہیں وہ غلط دوستوں کی صحبت کا نتیجہ ہے۔ غلط دوستوں کے ساتھ نہ رہو، اکیلے رہ جاؤ، لیکن غلط دوستوں کو کبھی انتخاب نہ کرو۔ انسان کو بگاڑنے کے اندر دوستوں کا جتنا ہاتھ ہوتا ہے اس کا اتنا کسی کا ہاتھ نہیں ہوتا، اور انسان کو سدھارنے میں دوستوں کا جتنا ہاتھ ہوتا ہے اتنا کسی کا ہاتھ نہیں ہوتا۔ فکر میں، سوچ میں، خیالات میں جو ہے اللہ اکبر دوستوں کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ اس لیے انتخاب کرو کس کے ساتھ رہنا ہے، پاک خیالات والوں کے ساتھ، پاک نگاہ والوں کے ساتھ، تقوی اور پرہیزگاری والوں کے ساتھ آپ کو صحبت اختیار کرنی ہے۔ تیسری چیز، عقاب جو ہوتا ہے وہ کسی کا کیا ہوا شکار نہیں کھاتا، وہ کبھی مردار نہیں کھاتا، وہ بھوکا رہے گا مگر کبھی مردار نہیں کھائے گا۔ یعنی کسی کا شکار وہ خود شکار کرے گا، وہ خود شکار کرے گا اور وہ خود کھائے گا، وہ اپنا بچا ہوا دوسروں کو کھلائے گا لیکن وہ کسی کا بچا ہوا نہیں کھائے گا۔ گویا کہ اقبال بتا رہے ہیں، اے مسلمان تو عقاب ہے، تو ماں کے جوان ہونے کے بعد، چونکہ مسلم جوانوں کا ذکر چل رہا ہے، تو جوان ہونے کے بعد باپ کے ٹکڑوں پہ پلنے کے لیے نہیں ہے، تو جوان ہونے کے بعد ماں کے ٹکڑوں پہ پلنے کے لیے نہیں ہے، تو جوان ہونے کے بعد بیوی کے ٹکڑوں پہ پلنے کے لیے نہیں ہے، تو جوان ہونے کے بعد بھائی بھتیجوں کے ٹکڑوں پہ پلنے کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے کہ کچھ جوان ہمارے معاشرے میں ایسے ہیں، کپڑے اچھے ہوں گے، بائک اچھی ہوگی، کاروبار کیا ہے کچھ نہیں، موبائل اچھا ہوگا، کاروبار کیا ہے کچھ نہیں، کس کے ٹکڑوں پہ پل رہے ہو؟ بوڑھے باپ کے ٹکڑوں پر، ماں کے ٹکڑوں پر۔ بعض بدبخت تو ایسے ہیں کہ کوئی بیوی کو برتن جھاڑو پہ لگا کر کے عیش کی زندگی گزار رہا ہے، کوئی ماں باپ کو کام پہ لگا کر کے عیش کی زندگی گزار رہا ہے۔ اقبال کہتے تو عقاب ہے، عقاب، کسی کا شکار تو نہیں کھاتا، تو خود شکار کرتا ہے، کھاتا بھی ہے، کھلاتا بھی ہے۔ اس لیے تم خود کماؤ اور کما کر کے خود بھی کھاؤ اور دوسروں کو بھی کھلاؤ۔ دوسروں کا صدقہ لینے کی بجائے صدقہ دینے والے بنو، بوجھ بننے کی بجائے بوجھ اٹھانے والے بنو۔ تو کا مزاج بڑھ رہا ہے، یہ جو ڈکیتی کا مزاج بڑھ رہا ہے یہ رکامے پن کی وجہ سے، یہ فضول کھانے پینے، اس لیے کہ حلال روزی کمانے کے لیے شرم نہیں ہے، رکامہ پھرنے کے لیے شرم ہے۔ یاد رکھنے کھڑے ہوتا ہے اللہ اسے عزت کا مقام عطا فرماتا ہے۔ من جانب اللہ عزت چاہیے۔ یہ مت دیکھو کہ میں جوتے بیچ رہا ہوں، یہ مت دیکھو کہ میں چنے بیچ رہا ہوں، یہ مت دیکھو کہ میں سبزی بیچ رہا ہوں۔ اگر حلال بیچ رہے ہو تو تم چوری کرنے والوں سے کروڑ درجہ بہتر ہے، کیونکہ حرام سے تو بہتر ہے کہ حلال کماؤ۔ اور آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والے لوگ وہ ہیں جو اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے ہیں۔ دوسروں کے ٹکڑوں پہ پلنا یہ اسلامی مزاج نہیں، دوسروں کے ٹکڑوں پہ پلنا یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ آدمی بہت اچھا ہے لیکن ایک کمی ہے، کیا گھبرا گئے؟ آج تک کسی نے یہ بات نہیں کہی تھی۔ کیا کمی ہے؟ کہ آدمی ہے بہت اچھا لیکن اپنی کمائی خود نہیں کھاتا،
خود کما کے نہیں کھاتا، اوروں کی کمائی کھا رہا ہے، خود کما کے نہیں کھاتا، اگر خود کما کے کھائے تو اس سے بہتر کوئی انسان نہیں ہے۔ اس دن کے بعد جب داؤد لوٹے تو دعا کی، اللہ میں خود کمانا چاہتا ہوں، مجھے کوئی ہنر سکھا دے۔ تو اللہ نے ان کو زرع بنانے کا ہنر عطا فرمایا، اور آپ کے ہاتھ میں لوہے کو ایسے نرم کر دیا جیسے آٹا نرم ہو جاتا ہے۔ پوچھنا چاہتا ہوں، جب حضرت آدم علیہ السلام کھیتی کر سکتے ہیں، الیاس علیہ السلام ٹیلر کا کام کر سکتے ہیں، داؤد علیہ السلام جو ہے اللہ اکبر جو ہے وہ زرع بنا سکتے ہیں، لوہار کا کام، بظاہر یہ بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بکریوں کو چرانے کا کام انجام دے سکتے ہیں، حالانکہ ہم انبیاء کو نہ چرواہا سمجھتے ہیں، نہ کہتے ہیں، نہ تصور کرتے ہیں، یہ حرام ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی پانی پلانے والا بھیشتی پانی بیچے تو وہ بھیشتی ہے، لیکن کوئی بادشاہ اگر کسی کو رحم کر کے پانی پیش کر دے تو یہ اس کا کرم ہے، وہ بھیشتی نہیں ہے۔ اسی طرح سے چرواہوں کی برادری الگ ہوتی ہے، لیکن نبی اگر بکریوں پہ یا قوم پہ شفقت کر کے بکریاں چرا دے، جنگل میں لے جائے، تو یہ ان کی انکساری ہے۔ بکریاں چرانے سے کوئی چرواہا نہیں ہوتا، چرواہوں کی ایک اپنی برادری ہوتی ہے، جوتوں کو درست کرنے سے کوئی چمار نہیں ہوتا، ان کی اپنی ایک برادری ہوتی ہے، راستوں میں جھاڑو دینے سے کوئی جو ہے وہ رذیل نہیں ہوتا، یہ اس کا اپنا ایک معیار اور مزاج ہوتا ہے۔ سارے انبیاء سے اللہ نے بکریوں کو اس لیے چرانے کا اس لیے ان کو موقع دیا کہ بکریاں بہت بھولی ہوتی ہے، بہت بھولا جانور ہے بکری، اسی لیے اس کو جنتی بھی کہا گیا، اس کو ایک ضعیف روایت میں جنتی بھی کہا گیا بکری کو۔ تو ہر نبی نے بکریاں چرائی، وجہ جس کو امت کو سنبھالنا ہے تو گویا کہ اس کو پریکٹس کروایا جا رہا ہے، یہ بھولی بھالی بکریوں کو پہلے کنٹرول کرو، جو بکریاں کنٹرول کر لے گا وہ امت بھی کنٹرول کرے گا، یہ بات ہے، یہ حکمت ہے اس میں۔ تو جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام بکریاں چرا رہے ہیں، آپ کون ہیں، میں کون، ہمیں بھی حلال روزی کی طرف آنا چاہیے، اگر بکریاں ہی چرانا پڑے حلال کرو، اللہ وہ ٹیلر ہی بننا پڑے حلال کرو۔ نبی ہوتا کیا ہے شان والا، لیکن سنو یہ اپنے نبی کی بھی شان ہے، کسی نے کھیتی کی، کسی نے درزی کا کام کیا، کسی نے بکریاں چرائی، لیکن میرے نبی نے تجارت کی، اور ہمیں حکم دیا گیا کہ گویا کہ ہم تجارت پر توجہ دیں، اس لیے کہ تجارت میں برکت ہے۔ تو اقبال کہہ رہے ہیں تو شاہین ہے، تو عقاب ہے، دوسروں کا بچا کچا کھانے کی عادت نہیں ڈالنا۔ اور یاد رکھنا ایک بات آپ کو بتاؤں، گھر میں اس کی عزت نہیں ہوتی جو دوسروں کی کمائی پہ کھاتا ہے۔ اگر عزت چاہتے ہو گھر میں، محلے میں، خود کماؤ۔ مجھے اسلام میں کوئی ایسا بندہ نظر نہیں آیا جو لفافے پہ پلتا ہو آج سے 100 سال پہلے تک۔ نذرانے پہ پلنے والا مجھے کوئی ولی نہیں ملا، نذرانے پہ پلنے والا مجھے کوئی خطیب نہیں ملا آج سے 100 سال پہلے تک۔ دیکھو غوث پاک کے دور میں ان سے بڑا کوئی مقرر نہیں تھا، اتنے بڑے مقرر تھے کہ جب آپ تقریر کرتے تھے تو 70,000 کا مجمع ہوتا تھا، اور اس میں اللہ اکبر فرشتے الگ، جنات الگ، رجال الغیب الگ، اولیاء کی جماعت الگ۔ لیکن غوث پاک کا مال تجارت اس دور میں انٹرنیٹ کا دور نہیں تھا، ٹرینوں کا دور نہیں تھا، فلائٹ کا دور نہیں تھا، اس دور میں کم و بیش 900 سال پہلے غوث پاک کا مال تجارت کئی ملکوں تک جاتا تھا۔ غوث پاک تاجر، امام اعظم تاجر، اسی طریقے سے حضرت معروف کرکی تاجر، حضرت سیدنا امام زین العابدین کو لیں، امام محمد باقر کو لیں، امام جعفر صادق کو لیں، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاجر، تجارت کرتے ہیں، صدیق اکبر تاجر ہے، فاروق اعظم تاجر ہے، عثمان غنی تاجر ہے، یہ سب تاجر لوگ ہیں، تجارت کرتے تھے۔ ہمیں کیا ہو گیا، ہم تو دوسروں کے ٹکڑوں پہ پلنے والے ہو گئے۔ نہیں، ہمارا کام کیا، اقبال کہتے ہیں اے طاہر لاہوتی، اے طاہر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہے پرواز میں کوتاہی، اس روزی سے مر جانا بہتر ہے جو تمہیں اپنا ضمیر بیچنے پہ مجبور کرے۔ تجارت نہیں کرتے تو لوگوں کی غلامی کرتے ہو،
تجارت نہیں کرتے تو لوگوں کی چاپلوسیاں کرتے ہو، تجارت نہیں کرتے تو ادھر کی بات ادھر لگا کے پیسے کماتے ہو، قوم کی بات اوروں تک، اوروں کی بات قوم تک. یہ کیا ہے؟ تم وہ لوگ نہیں ہو. اس لیے کہ ڈاکیا کوئی اور لوگ ہوتے ہیں، مخبر کوئی اور لوگ ہوتے ہیں، ادھر کی ادھر کرنے والے کوئی اور لوگ ہوتے ہیں. عقابی صفت، شاہین صفت، مسلم جوان وہ ہے کہ پہاڑوں سے پانی نکالنا آسان ہے، تمہارے سینوں سے باتیں نکالنا مشکل ہے. اگر اس کی تاریخ دیکھنا ہے تو صلیبی جنگوں کے موقع پہ دیکھو، کہاں ہو گئے، کیا تھے کہاں چلے گئے، کیا تھے کہاں پہ گر گئے، کس قدر نچلے سطح میں چلے گئے. اپنے آپ کو پہچانو. اقبال پھر بتاتے ہیں شاہین کے متعلق، عقاب کے متعلق، کہ جب موسم بدلتا ہے، جب موسم بدلتا ہے تو موسم کے بدلنے پر کبوتر، ابابیل، چڑیا، کوے، جیسے موسم بدلتا ہے تو وہ ادھر ادھر پناہ ڈھونڈنے لگتے ہیں. کوئی گھونسلے میں چلا جاتا ہے، کوئی پہاڑوں کے دامن میں چلا جاتا ہے، کوئی غار میں چلا جاتا ہے، کوئی گفا میں چلا. حتیٰ کہ حضرت شیر ابو الحارث صاحب بھی کسی کچھار کی پناہ لینے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. لیکن باہر باز تیری ہمتوں پہ قربان. اقبال نے مسلم نوجوانوں کو شیر نہیں کہا. اسی لیے جب لوگ کہتے ہیں دیکھو دیکھے کون آیا سنیوں کا شیر، میں اس نعرے سے متفق نہیں ہوں. اچھے بھلے آدمی کو درندہ بنا دیتے ہو، نہیں بولنا. میں تو یہی کہتا ہوں کہ اللہ کا نام بلند ہو، رسول اللہ کا نام بلند ہو، بس اتنا کافی، اور کوئی بات نہیں کرنا. بہرحال بات تو کچار میں شیر بھی چلا جاتا ہے بارش کی وجہ سے، موسم بدلنے سے، سردی گرمی سے. لیکن عقاب کی ایک شان ہے، اس کی خاص صفت ہے، توجہ کرنا. وہ انتظار کرتا ہے موسم بدلے گا کب، بجلیاں چمکے گی کب، بادلوں کی گڑگڑاہٹ کب بلند ہوگی، بادل کب دھوم دھام سے برسیں گے تو میں انجوائے کروں گا موسم کے ساتھ، میں کھیلوں گا موسم کے ساتھ. اور سب پرندے درندے سب چلے جاتے ہیں اپنے اپنے گھروں میں. لیکن بات یہ ہے کہ عقاب کا کوئی گھر ہی نہیں ہوتا. عقاب کہتے، اقبال کہتے ہیں پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں، پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں، کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ. آشیانہ بنانا وہ اپنی توہین سمجھتا. میں حیران ہوں جو پرندوں کی دنیا کا درویش ہو وہ اتنا بے نیاز ہوتا ہے، جو روحانیت کی دنیا کا درویش ہو اس کو کتنا بے نیاز ہونا چاہیے، کتنا بے نیاز ہونا چاہیے. تو اس کا کوئی گھر نہیں ہوتا، گھونسلہ نہیں ہوتا، اس کی کوئی کچار نہیں ہوتی، کوئی غار گفا میں وہ نہیں رہتا، وہ چٹانوں پہ رہتا ہے، چٹانوں پہ وہ شان سے رہتا ہے. تو جب موسم بدلتے، توجہ کرنا، میں خاص پیغام کی طرف آ کر کے بات ختم کر رہا ہوں. جب موسم بدلتے ہیں تو وہ موسموں سے انجوائے کرنے کے لیے ہواؤں میں اڑتا ہے، اور پھر وہ بادل برستے ہیں تو وہ بادل کے اوپر چلا جاتا ہے کہ بادل اس کا کچھ بگاڑ نہ سکے. بادل حسرت کے ساتھ اس کو دیکھتے رہ جاتے ہیں. مسلمانوں اسی طریقے سے اس دنیا میں بھی کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے، کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے. کبھی کس کی حکومت ہے، کبھی کس کی حکومت ہے، کبھی کسی کے حالات ہے، کبھی کسی کے حالات ہے. یہ موسم بدلتے رہیں گے اور بدل رہے ہیں. لیکن تم عقابی صفت جوان ہو، تمہیں موسم سے مایوس نہیں ہونا، تمہیں موسم سے انجوائے کرنا ہے. اس لیے کہ بات یہ ہے کہ یہ تند و مخالف سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو اونچا اڑانے کے لیے کسی کو چل رہی ہے. اللہ اکبر. تو موسم سے انجوائے کرو. موسم کہتے اس کو ہے جو بدلنے کے لیے آتا ہے. کوئی یہاں مستقل نہیں ہے، ہم سفیر و باغ میں ہیں. کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائے گی، سونا چمن رہ جائے گا. اور اللہ اکبر. نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں، نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا. یہاں کے موسم سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. موسم کہتی ہے بدلنے کے لیے. دنیا کے موسم 4 مہینے میں بدل جاتے ہیں، لوگوں کے موسم 5 سال میں بدل جاتے ہیں. انجوائے کیجئے لوگوں سے، گھبرانے کی بات نہیں ہے.